ایک گرم تندور میں الٹا لٹکایا جائے گا دنیا کے اندر ہی، پھر بھی آپ دیکھیں کوئی شخص سستی کا شکار نہیں ہوگا۔ اگر واقعی ایسا ہو جائے، آپ اپنے ملکوں میں دیکھ لیں، یہاں کے بگڑے ہوئے لوگ جب یورپ اور امریکہ میں جاتے ہیں کوئی قانون کی خلاف ورزی نہیں کرتے، انہیں پتہ ہے یہاں پہ سگنل توڑنے کے اوپر اتنا بڑا جرمانہ ہے، اور وہاں 15-20 سال گزارنے کے بعد پاکستان میں جیسے ہی لینڈ کرتے ہیں تو فوراً یہاں پہ قانون توڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ دنیا میں بھی ہم نے دیکھ لیا کہ جب چیک ہوتا ہے نا آپ کے اوپر فزیکل چیک، پھر یہ انٹلیکچوئل جو چیک ہے یہ خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ جو مرضی آپ کو برائی کی طرف ابھارے آپ وہ برائی نہیں کریں گے۔ تو شیطان بھی قیامت کے دن کہے گا مجھے تم پر کوئی زور نہیں تھا۔ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی شخص نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جائے اور اس کے سامنے شیطان فزیکلی مسجد کے دروازے پہ کھڑا ہو اور کہ میں نے تمہیں اندر نہیں جانے دینا، نیور، یا وہ بازو سے پکڑ کے کہیں اور پھینک دے، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا، اسے زور ہی کوئی نہیں ہے۔ اور یہ بھی نہیں ہوگا کہ اذان کی آواز سن کر آٹومیٹکلی آپ کے قدم مسجد کی طرف چل پڑے، ہاں وہ اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہوا، اسی کے بدلے آپ کو جنت ملنے والی ہے۔ اتنا آسان کام ہوتا تو پھر ٹیسٹ تو ختم ہو جاتا، پھر جنت اور دوزخ والا معاملہ تو ختم ہو جاتا۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ رکھا ہے اور دوزخ کو خوشگوار چیزوں سے ڈھانپ رکھا ہے، یعنی جنت تک پہنچنے کے لیے آپ کو ناگوار چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا، نمازوں کی مشقت، غسل کی مشقت، روزوں کی مشقت، حلال اور حرام میں تمیز کرنے کی مشقت، یہ ساری ناگوار ہے طبیعت کی اوپر چیزیں۔ اور جہنم کو اللہ تعالیٰ نے خوشگوار چیزوں سے ڈھانپ رکھا ہے، یعنی تمام شہوات، گناہ کے کام جن میں دنیا میں اللہ نے لذت رکھی ہوئی ہے وہ ہمارے ٹیسٹ کے طور پہ وہ جہنم یعنی دوزخ میں لے جانے والے۔ اور اس کی ایکسپلینیشن اس حدیث سے ہوتی ہے مشہور زمانہ، جامعہ ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ میں حدیث ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب جنت کو پیدا کیا کہ جا کے جنت کو دیکھ کے آؤ۔ جب وہ واپس آئے انہوں نے کہا یا اللہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی شخص تن من دھن نہیں لگا دے گا اس جنت میں پہنچنے کے لیے، کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا، سارے کے سارے اس جنت کے لیے کوشش کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ دیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ اب ذرا جنت کو دیکھو جا کے۔ انہوں نے جب دیکھا نا کہ جنت تک پہنچنے کے لیے یہ ہرڈلز عبور کرنی پڑیں گی، مشقتیں اٹھانی پڑیں گی، حلال اور حرام میں تمیز کرنی پڑے گی، واپس آئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سنا، انہوں نے کہا یا اللہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی شخص جنت میں پہنچنے میں کامیاب ہوگا، جتنا مشکل ٹیسٹ رکھ دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم کی طرف بھیجا، واپس آئے پوچھا، ان کا یا اللہ کون بدبخت ہوگا جو اس جہنم کے لیے کوشش کرے گا، مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی شخص ایسا عمل کرے کہ جہنم تک پہنچے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم کو یعنی دوزخ کو شہوات سے، خوشگوار چیزوں سے ڈھانپ دیا، ان کی لذتوں سے، لیکن ہے حرام کام۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اب جا کے جہنم کو دیکھ، جب دیکھا انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی شخص بچ سکے گا، کسی نہ کسی طریقے سے پہنچ جائے گا اس جہنم کے اندر۔ تو یہ بڑا سینسٹیو مسئلہ ہے۔ شیطان قیامت کے دن کہے گا کہ میرا کوئی زور نہیں سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں دعوت دی تھی، فاستجبتم لی، پس تم نے میری دعوت قبول کر لی، یعنی دعوت مؤذن بھی دے رہا تھا اذان کے ذریعے مسجد میں اور دل سے بھی سگنل آ رہے تھے۔ انسان کی اپنی انسٹنکٹ کے اندر موجود ہے، جھوٹ بولنا برا ہے، سچ بولنا اچھا ہے، یہ ہر انسان کو پتا ہے، کسی کو دھوکہ دینا برا ہے، کسی کے ساتھ خیر خواہی کرنا اچھا ہے۔ تو ہماری انسٹنکٹ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اچھائی اور برائی کی تمیز رکھ دی ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ یہ جو قرآن کی تعلیمات ہیں، انبیاء کرام کی جو وحی ہے، یہ تو نور علی نور ہے، آلریڈی ہماری انسٹنکٹ کے اندر نور موجود ہے اچھائی اور برائی میں تمیز کرنے کا، انبیاء کی دعوت کے بغیر بھی موجود ہے۔ لیکن یہ انبیاء کی دعوت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حجت تمام کی ہے کہ کوئی شخص قیامت کے دن، سورہ النساء میں آتا ہے نا کہ ہم نے رسولوں کو، انبیاء کو اس لیے بھیجا کہ اللہ کے خلاف کوئی حجت نہ قائم کر سکے۔ رسولوں کے آنے کے بعد کوئی بالکل ہی گیا گزرا آدمی تھا، ہٹ درمی پہ اڑا ہوا تھا، اس کے لیے بھی حجت تمام ہو جائے کہ مجھے بتا دیا گیا تھا تم نے، تو میں نے تو صرف تمہیں دعوت دی تھی اور تم نے وہ میری دعوت قبول کر لی۔ فلا تلومونی، تو آج کے دن مجھے ملامت مت کرو، مجھے برا نہ کہو۔ شیطان کہہ رہے ہیں میرے خلاف بھی کلپ نہیں ریکارڈ کرانا، کلپ ریکارڈ کروانا ہے